شروع اللہ ہی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کشف اور پرسرار روحانی قوتوں کا حصول۔ میں ایک ایسا عمل پیشی خدمت کر رہا ہوں جو کسی اعتبار سے بھی اسم اعظم سے کم نہیں۔ اس پر عمل کرنے والے حیرت انگیز نتائج پائیں گے۔ قائرین کا تحفہ ہے، اسے خوب سمجھ لیجئے۔ 2-3 بار پڑھ کر اس کی تفصیلات کو اپنے ذہن میں بسائیے، پھر عمل کیجئے۔ بعد نماز عشاء یا اس وقت کیجئے جب آپ نے سو جانا ہو۔ درود تنجینہ 11 بار اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون 21 بار۔ یہ سورۃ یاسین کی آخری سے پہلی آیت ہے۔ سورت میں اس آیت کا نمبر 84 ہے اور 21 بار یہ آیت پڑھنے کے بعد اتحیات پر بیٹھیں یا چوکڑی لگا کر یا جیسا آپ آرام دہ محسوس کریں ویسے بیٹھیں۔ جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے، جسم کے کسی حصے میں کسی قسم کا کوئی تناؤ نہ ہونا چاہیے۔ 5-7 گہری سانسیں لیجئے، سانس اندر لے جاتے ہوئے بے شمار بار اللہ 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 کہتے ہوئے سانس سے سینہ بھر لیجئے۔ پھر سانس روک کر جتنی بار اللہ 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 کہہ سکتے ہیں کہیے، پھر آہستہ آہستہ ہو کہتے ہوئے سانس نکال دیں اور محسوس کریں کہ آپ کا باطن اس پاک اسم کی خوشبو سے معطر ہو گیا ہے۔ 5-7 سانس لینے سے آپ کا سارا اعصابی تناؤ ختم ہونا چاہیے۔ اب اپنی آرزو کے بارے میں چند سیکنڈ سوچئے۔ یہ کوئی بھی آرزو ہو سکتی ہے، مثلاً آپ دولت مند مگر حلال ذریعے سے دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ خوبصورت بیوی کے شوہر یا خوبصورت شوہر کی بیوی بننا چاہتے ہیں، آپ زبردست صحت کے مالک بننا چاہتے ہیں، بیماری سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، آپ اپنا پیار پانا چاہتے ہیں، سائنسدان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، CSS افسر بننا چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے کے کرکٹر بننا چاہتے ہیں، روحانی آدمی بننا چاہتے ہیں، آپ کار حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ایسی کوئی مخصوص شے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی تمنا ہے، جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس عمل سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ مذکورہ درود شریف مذکورہ آیت لکھی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھ کر اور 5-7 سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ جسم کو ویسے ہی ڈھیلا چھوڑے ہی رکھیں اور یہ تصور کریں کہ وہ آرزو یا وہ تمنا جو آپ کے دل میں ہے پوری ہو چکی ہے۔ تصور میں اس آرزو کے پورا ہونے کے بعد کے منظر کو اتنی تفصیل سے دیکھیں جیسے وہ حقیقتاً وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ مثلاً ہم کوئی ایک مقصد سامنے رکھ کر ایک منظر تصور میں بناتے ہیں تاکہ بات پوری طرح آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ فرض کیجئے ہم نے ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا ہے، مثلاً ہمارے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ہمیں نوکری نہیں مل رہی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے لیے کس محکمے میں نوکری کرنا بہتر ہے۔ اپنے چشم تصور میں یوں منظر بنائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو نہایت اچھے اور شاندار لباس میں کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے آگے شیانہ شان ٹیبل ہے جس پر متعدد فائلیں اور ایسی ہی دوسری آفس کے استعمال کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم یعنی میں اس جگہ دلی طور پر مطمئن ہوں، چہرے پر سکون ہے، صحت و سلامتی کے مکمل آثار ہیں۔ مختلف ماتحت میرے پاس آ رہے ہیں، مختلف کاغذوں پر دستخط کر رہا ہوں۔ محکمے میں میری لگن، محنت اور ذہانت کی شہرت ہے۔ میرے افسر مجھ سے خوش ہیں، وہ مجھے اپنے آفس میں بلاتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں۔ مجھے بڑے بڑے پروجیکٹس تجویزات کیے جا رہے ہیں، میں ان پروجیکٹس پر پورے انہماک اور ایمانداری سے کام کر رہا ہوں۔ میرے 400 آسودگیوں اور خوشحالیوں کا دورہ ہے۔ پھر تصور میں اپنے آپ کو فیلڈ میں لے جائیں، وہاں بڑی وضاحت سے کام کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے آپ کو ان کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ازواجی زندگی کا تصور بنائیں، خوبصورت بیوی یا خوبصورت شوہر کو اپنی زندگی میں دیکھیں، جیسے گھر کا آئیڈیل آپ کے ذہن میں ہے وہ گھر خیالی دنیا میں بسائیں۔ اگر کسی مخصوص کردار سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنا شریک بنا کر یہ خیالی فلم اپنے تصور کی سکرین پر چلائیں، پوری تفصیل کو دیکھیں۔ بیانی اگر آپ کسی مرض سے خلاصی پانا چاہتے ہیں یا طاقتور جسم کے متمنی ہیں تو اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھیں کہ آپ کے عضلات میں بجلیاں بری ہوئی ہیں، آپ اس مرض سے صحت پا چکے ہیں، خوبصورت ہو چکے ہیں، زندہ دل بن چکے ہیں، آپ کے ہونٹوں پر لافانی مسکراہٹیں ہیں۔ ان مثالوں سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمنا کو ذہن میں رکھ کر کیا منظر دیکھنے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ خیالی پلاؤ پکانا ہے، مگر یقین مانیں
کہ اس عمل کو دل و جان سے کیا یہ خیالی پلاؤ نہیں رہے گا، بلکہ 100% یہ منظر ایک حقیقت بن کر آپ کی زندگی میں آ جائے گے۔ اس عمل میں ایک گر یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ گر ہے کہ آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات آئے گی کہ آخر ایسا کیسے ہوگا، بس یہی آپ نے نہیں سوچنا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیں۔ دراصل جب ہم اوپر والا عمل کرتے ہیں تو ہم کائناتی کمپیوٹر کو یہ تصویر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں ان مناظر کو حقیقت بنا کر لے آئے۔ یہ کائناتی کمپیوٹر ظاہر ہے خالق و مالک کا کائنات کا کمپیوٹر ہے۔ یہ پوری کائنات اس کمپیوٹر کے کنٹرول میں ہے۔ یہ بات میں اس انداز میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی معلومات کے مطابق یہی طرز فکر درست ہے، ورنہ اس کے لیے روحانی اصطلاحات بھی موجود ہیں جو ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ کچھ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے، واللہ محیط بکل شیء، اللہ نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے یہ احاطہ ایک کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے، اس بڑے سسٹم کا ایک چھوٹا سسٹم ہمارے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ جب ہم ایک خاص انداز میں بڑے سسٹم میں اپنے چھوٹے سسٹم کو ضم کر کے اپنی خواہشات بڑے سسٹم کے سپرد کرتے ہیں تو اس سسٹم کے پاس بڑے زبردست اختیارات اور کچھ کرنے کی طاقتیں لامحدود ہوتی ہیں۔ ہم زندگی میں بیشتر چیزوں کے یا مقامات کے حصول میں صرف اس لیے ناکام رہتے ہیں، ہم کیوں اور کیسے مخمصوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہمیں پھنسنا بھی پڑتا ہے اس لیے کہ ہم بہت محدود ہیں، فوراً ہماری حدود سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم درمیان کے استدلال کو ختم کر کے صرف وہ منظر دیکھتے ہیں جس کی ہمیں آرزو ہوتی ہے تو ہم اس لامحدود قوتوں کے حامل عالمی دماغ یا عالمی کمپیوٹر کے سپرد اس منظر کو کر کے اس بات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس نتیجے کو کیسے ہماری زندگی میں لائے گا۔ اس کمپیوٹر سسٹم کو وہ طریقے معلوم ہیں جو ہماری خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ اس بات کو بھول جائیں، یہ آپ کے اندر کی منفی لہریں ہیں جو بار بار ابھارے گی، آپ کا تمسخر اڑائے گی کہ کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو، کیا احمقانہ طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ اس لمحے آپ نے صرف ایک جملہ کہنا ہے، اے میرے باطن کی منفی لہر تو جھوٹی ہے، فی الفور میرے اندر سے رخصت ہو جا، میرا عمل درست ہے اور وہ جو اپنے تصور میں دیکھ رہا ہوں یقیناً ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر اپنے عمل کی طرف راغب ہو جائیں۔ میں آپ کو بار بار یقین دلاتا ہوں کہ اس عمل میں دیکھا جانے والا منظر 99% ہو کر ہی رہے گا۔ 1% صرف یہ ہوگا کہ اگر منظر آپ کے لیے خطرناک ہے تو اس کی نوعیت بدل دی جائے گی اور عالمی کمپیوٹر خود اس کی اصلاح کرے گا، مگر رد عمل ضرور ہوگا۔ ہر فقیر جو ایک نگاہ سے آپ کی دنیا بدل دیتا ہے اسی گر کو استعمال کرتا ہے۔ اس کی ذات میں یقین کی منزل اس حد تک بڑھ گئی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے یا کوئی مخصوص تمنا کرتا ہے تو عالمی کمپیوٹر فی الفور اس کی سوچ کو قبول کر کے مستعد ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ اس کو روحانی تصرف بھی کہا جاتا ہے، اس کو صاحب امر ہونا بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے صدیوں سے جاری و ساری ہیں، ان کی توضیحات مختلف وقتوں میں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ کمپیوٹر جسے انسان نے آج دریافت کیا ہے اور جو آج کی دنیا میں سب سے بڑی حیرت انگیز ایجاد ہے، یہ ایجاد نہیں صرف دریافت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شہنشاہی میں یہ ایک ادنا سا سسٹم ہے جسے روحانی فضاؤں سے وابستہ لوگ صدیوں سے جانتے ہیں، اس سے مسلسل کام لیتے رہے ہیں۔ اس سسٹم سے کام لینے کی بہت سی کنجیاں ہیں، ان میں ماسٹر کی یعنی کلید اعظم وہ ہے جو میں نے شروع میں لکھی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، بے شک اس کا حکم کائنات میں جاری و ساری ہے، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ یہی امر کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس کی لامنتہی قوتوں سے ہم اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا حصول کرتے ہیں۔ اس عمل پر میری رہنمائی میں عمل پیرا ہونے والے افراد چند دنوں، چند ہفتوں یا چند مہینوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر لگانے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی منفی لہر پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک وضاحت باقی ہے اور بہت ہی ضروری ہے، اس مشق میں اپنی آرزو سامنے رکھتے ہوئے ناممکن باتوں کا نہ سوچیے، مثلاً یہ کہ میں ابدی زندگی پا چکا ہوں، مثلاً یہ کہ میں چند لمحوں میں، چند دنوں یا چند ہفتوں میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن چکا ہوں۔ درجہ بدرجہ خواہشات کا تعین کریں، ان کے پورا ہو جانے کے مناظر چشم تصور سے دیکھیں۔ مثلاً اگر آپ بالکل کنگال ہیں تو پہلے اپنے رزق کے کھلنے کا ٹارگٹ بنائیں، جب یہ ٹارگٹ حاصل ہو جائے تو اپنی تیز ترقی اور مالی حالت کی بہتری کے مناظر دیکھیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ بے شک اربوں خربوں تک پہنچ جائیں، ضرور ایسا ہوگا۔ یہ درجہ بدرجہ تعین اس لیے ضروری ہے
کہ اگر آپ نے کسی شے کی انتہا کو اپنا کر یہ منظر دیکھنے شروع کر دیے تو منفی لہر بھی اتنی شدید اور طاقتور ہوگی، اور منفی لہر اپنی تمنا درست انداز میں، طاقتور انداز میں عالمی کمپیوٹر کے سپرد کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ عالمی کمپیوٹر کو پتہ ہی نہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، لہٰذا درجہ بدرجہ اپنی تمناؤں کی ترتیب بنائیں اور اس نیاب عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے پاس جو لوگ اپنی معاملات لے کر آتے ہیں، ان کا 20% اسی عمل سے پائے تکمیل کو پہنچایا جاتا ہے۔ دعا کا حصول بھی یہی ہے کہ دعا مانگ کر یقین رکھیں کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، صرف اس کا ظہور باقی ہے۔ مگر دعا میں بھی ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ بیشتر دعائیں منفی لہر برباد کر دیتی ہیں۔ علاوہ اس دعا مانگنے والے کا اپنا ذہن صاف نہیں ہوتا، سو وہ مہم دعائیں مانگتا ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔